بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقیل اور ہر عورت اپنے بچے کو شکیل سمجھتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، مجھے سب پتہ ہے، اور ہر عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ ہے۔ اس بارے میں آپ نے مختلف مثالیں سنی ہوں گی، وہ بادشاہ کے دربار میں جو غلام آ جاتا ہے اور بادشاہ پوچھتا ہے سب سے خوبصورت بچہ کون سا ہے، تو غلام اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت بچہ ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو ہزاروں اگزامپل نظر آئیں گی۔ آپ کسی کمرے میں جائیں گے، 20 بچے ہوں گے، تو سب سے پہلی نظر آپ کی اپنی اولاد پر جائے گی اور آپ کو لگے گا سب سے خوبصورت بچہ تو میرا ہے۔ یہ سب کو لگتا ہے کہ میرا بچہ سب سے خوبصورت ہے۔ اپنی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جس طرح اپنی اولاد کو انسان سب سے خوبصورت سمجھتا ہے، اسی طرح وہ اپنے آپ کو سب سے ذہین سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ ذہین ہونے کے لیے بنیادی طور پہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یعنی آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، آئی کیو، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یعنی آپ کتنے ذہین ہیں یہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں اور حساب لگا رہے ہوتے ہیں، اور دنیا آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا آئی کیو لیول اتنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئی کیو لیول اچھا ہے تو ہم بہت ذہین ہیں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آئی کیو لیول کم ہے تو ہم کامیاب ہونے کے چانسز کم ہیں اور ہم ذہین نہیں ہیں۔ ناظرین، صرف آئی کیو نہیں، 3 اور طریقے بھی ہیں جس کی مدد سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی تھی کہ جو ہمارا آئی کیو ہے، جس کو ہم عام طور پہ جس کو ذہانت سمجھتے ہیں، اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی ذہانت کو بڑھانے کے بہت سارے طریقے اس دنیا میں آ چکے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پریکٹسز روزانہ کرتے رہیں تو آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور وہ پریکٹسز کو اتنی مشکل بھی نہیں ہے، مطلب عام سی پریکٹسز ہیں۔ اور یہ جو آئی کیو لیول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے انسان کو دے کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ سب کا آئی کیو لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا زبردست طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آئی کیو کو بڑھانے کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا آئی کیو لیول اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 25% آپ کے اندر ذہانت موجود ہے۔ باقی 75% سے مراد کیا ہے؟ اور وہ باقی 75 اتنی دلچسپ ہے کہ جو ہر شخص آسانی سے بہتر کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے ای کیو، ایموشنل کوشنٹ، یا ایموشنلی جذباتی طور پہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ ناظرین، دنیا پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ جتنا آئی کیو بڑا ہوگا آپ اتنی ترقی کریں گے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے سمجھایا نہیں بھائی، آئی کیو لیول کافی نہیں ہے، بلکہ جن کا ای کیو لیول زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ زیادہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جن کو جذبات، آپ خود سوچیں نا کہ ایک لیڈر وہ ہے کہ جس کے سامنے سچویشن آئی بہت ذہین ہے، لیکن جس کے سامنے جیسی پرابلم آنا شروع ہوئی وہ ہائپر ہو گیا، غصے میں آ گیا، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا لیڈر وہ ہے اسی طرح کا ہی ہے، یا اس کا آئی کیو لیول ذہانت تھوڑی کم ہے، لیکن جیسے ہی پریشر آیا وہ کام ہو گیا، اس نے کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، اس نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے خیال میں کون سا لیڈر اچھا ہے؟ اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ 2 مائیں ہیں۔ ایک ماں وہ ہے جس کا میٹرک اور انٹر میں A1 گریڈ آ گیا، چلیں 85-90% مارکس آ گئے، اب وہ ان کی شادیاں ہو گئیں، وہ گھروں میں آئے۔ جب گھر میں آئے تو اب ساس کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، غصہ آ رہا ہے، شوہر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچے ہو گئے تو بچوں سے جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ عورت زیادہ ذہین ہے یا وہ عورت زیادہ ذہین ہے جس نے C گریڈ یا D گریڈ میں پاس تو کر لیا، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ لوگوں کے دل کس طرح سے جیتتے ہیں، لوگوں کو خوش کیسے رکھتے ہیں، لوگوں سے اپنی بات کیسے منواتے ہیں؟ جو دوسری عورت ہے جو لوگوں کا دل جیتنا جانتی ہے، جس کا ایموشنل کوشنٹ زیادہ مضبوط ہے، جو ایموشنلی زیادہ ذہین ہے، جو جذباتی طور پہ زیادہ ذہین ہے، وہ زیادہ خوشحال زندگی گزارے گی، یا وہ جو 90% لے کر آگے سمجھ رہی ہے کہ میں بہت ذہین ہوں؟ ناظرین، ذہانت کا مطلب کیا ہے؟ ذہانت ہم کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اس لیے چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ ذہین نہیں ہیں، بے وقوف انسان ہیں۔ جو شخص اپنی خوشیوں کا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹ رہا ہو وہ عقل مند انسان ہے یا بے وقوف انسان ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ایموشنل کوشنٹ نہیں ہے،
آپ جو ہے وہ EQ لیول آپ کا کمزور ہے, جذباتی طور پہ آپ کمزور ہیں, آپ کا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے, کہاں بولنا ہے, کہاں خاموش رہنا ہے, کہاں پہ آپ کو جو ہے دوسرے کا احساس کرنا ہے, کہاں غصہ پی جانا ہے, یہ سب باتیں آپ کو نہیں پتا, کہاں مسکرانا ہے, کہاں درگزر کرنا ہے, یہ موٹی موٹی باتیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ذہین نہیں ہیں, بیوقوف انسان ہیں. اور یہ چیز آپ سیکھ سکتے ہیں. اور EQ کے اوپر اور IQ کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے EQ کو اور IQ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. ابھی اتنا سمجھ لیں کہ اگر آپ کا EQ مضبوط ہے تو آپ ایک ذہین انسان ہیں, اور یہ ذہانت آپ اپنے بچوں میں بھی پیدا کر سکتے ہیں. ان کے اندر احساس پیدا کرنا, ایک دوسرے کا شیئرنگ سکھانا, ان کو جو ہے وہ شکر گزاری سکھانا, یہ موٹی موٹی باتیں سکھا کے آپ اپنے بچے کا EQ لیول اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تیسری بات, ناظرین, مثال کے طور پہ آپ جذباتی طور پہ تو بہت اچھے ہیں, لیکن آپ لوگوں سے ڈیل کرنا نہیں جانتے. آپ کے اندر سوشل انٹیلیجنس نہیں ہے, سوشل کوشن نہیں ہے, SQ نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, پبلک میں کیسے رہنا ہے. تو ہوتا کیا ہے, آفیسز میں ہم نہیں دیکھتے کہ آئیڈیا ہوتا ہے کسی ایک شخص کا, اس کا سینئر یا اس کا ساتھی جاتا ہے, وہ آئیڈیا بڑے مزے سے کانفیڈنس سے اپنے سینئر کے سامنے رکھتا ہے, اور سب بولتے ہیں زبردست یار, تم نے تو بہترین کام کر دیا. تالیاں بجتی ہیں اس کے لیے جس نے ایکسپریس اچھی طرح سے کیا, اس کے لیے نہیں جس کا آئیڈیا تھا. یقین کریں, جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آفیسز کے اندر, ایک شخص ڈرا سے ہمیں آئیڈیا لے کر آئے گا کہ سر میں نے بڑا یہ آئیڈیا میرے پاس سے, دیکھیں آپ ذرا. اس کا آفیسر کہے گا یار رکھ دو اسے, یہ میں بعد میں دیکھ لوں گا. اور بعد میں اسی آئیڈیا کو اپنے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے, کہتے ہیں دیکھو کیسا آئیڈیا ہے. اور یہ بیچارہ جھیپا جا کے کہتا ہے سر آئیڈیا تو میرا تھا. یہ تو خاموش ہو جاتا ہے, یہ شکوے کے انداز میں, سر آئیڈیا تو میرا تھا. وہ کہتا ہے تمہارا آئیڈیا تھا, تم نے اپنا آئیڈیا کی حالت دیکھی تھی, تمہارے آئیڈیا میں یہ چیزیں تھیں. وہ ہلکی پھلکی تبدیلی کرتا ہے اور اپنے نام سے سامنے پیش کر دیتا ہے. ناظرین, اگر آپ لوگوں سے بات چیت کرنا نہیں جانتے, لوگوں کے اندر ملنا جلنا نہیں جانتے, تو ترقی کون کرتا ہے؟ ترقی وہ کرتا ہے جس کے اندر سوشل اسکلز ہوتی ہیں. آپ اپنے بچے کو مثال کے طور پہ موبائل دے دیتے ہیں اور موبائل میں بڑا خوش ہے وہ. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ٹک ٹاکرز ٹک ٹاک کے اوپر تو ویڈیو بڑی اچھی بنا لیں گے, کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے بنا لیں گے. پبلک میں آ کے ان سے بات نہیں ہو رہی ہوتی, کسی ایک آئیڈیا پہ بات نہیں کر سکتے. وہ اتنے بیچارے سوشلی اتنے کمزور ہوتے ہیں, ذہین نہیں ہوتے. تو ناظرین, آپ کو سوشلی اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے, آپ کا SQ اسٹرانگ ہونا بھی بہت ضروری ہے. یعنی اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 75% آپ کے اندر ذہانت موجود ہے, کہ جتنی اسکل آپ کے اندر موجود ہے ان تینوں حصوں کے اندر, اس حساب سے آپ ذہانت کا اظہار کریں گے. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ بہت مزیدار ہے, وہ ہے ایڈورسٹی کوشنٹ. اتنا مزیدار ہے. اب ہمارے پاس جب کال آتی ہے نا, بہت ساری خواتین ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم جس ماحول سے نکل کر آئے تھے وہ تو بڑا پازیٹیو ماحول تھا, ہمارے ماں باپ نے نہ کبھی ڈانٹا, نہ کبھی مارا, نہ کبھی پریشان کیا, کچھ نہیں کیا, ہمارے گھروں میں سازشیں نہیں تھیں, ہمارے گھر میں محبت تھی. اب ہم جس ماحول میں آ چکے ہیں یہاں تو ہمارے لیے رہنا عذاب ہو گیا. ہر شخص سازشیں کرتا پھر رہا ہے, ہر شخص مطلب چغلیاں بھی کر رہا ہے, جھوٹے الزامات بھی لگا رہا ہے, اور ہم اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر پا رہے. ہم نے سوچا ہی نہیں تھا, یعنی جب تک ہمارے بات سمجھ میں آتی ہے اس وقت تک بات نکل چکی ہوتی ہے. اب کیا کریں ناظرین, ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات اسٹریٹ اسمارٹ نہیں بنا رہے ہوتے, ہم اپنے بچوں کو ایڈورسٹی کوشنٹ نہیں سکھا رہے ہوتے, ہم یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ مصیبتیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کا ویسے تو طریقے بہت سارے ہیں. اپنے بچوں کو آپ کس طرح, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو ڈانٹ کے اور مار کے اور مشکلات سے گزار کے آپ یہ چیزیں سکھائیں, نہیں. سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ یہ سکھائیں کہ اپنے بہن بھائیوں میں کس طرح سروائیو کرنا ہے. ابھی میری کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, فیصل جوش, ایک بہت اچھے ریڈیو پریزنٹر ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس جب بھی کوئی بچے دونوں بچے پرابلم لے کر آتے ہیں نا, تو میں ان سے کہتا ہوں آدھے گھنٹے میں مسئلہ حل کر لو, ورنہ پھر میں اس کا حل نکالوں گا. اب بچے کہتے ہیں ہاں یار اب ہمیں نکالنا ہے, تو بچے خود اپنا سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کا حل خود نکال لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو آپ مسائل کا حل نکالنا سیکھتے ہیں وہ کھیل کے دوران سیکھتے ہیں. جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ ہار بھی رہے ہوتے ہیں, جیت بھی رہے ہوتے ہیں, اس میں لوگ بےایمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ٹانگ بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں, آپ کو رولز بھی آپ کے بریک کر رہے ہوتے ہیں. ان تمام سچویشن کے اندر آپ کو بہت ذہانت کے ساتھ اس سارے مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اندر سوشل اسکلز بھی ہیں اور آپ ایڈورسٹی کا ہینڈل کرنا سیکھ رہے ہیں.
کوئی آپ پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے، آپ بڑے سکون سے کہتے ہیں بھائی سچویشن تو یہ تھوڑی تھی، یہ تھی. آپ چیزوں کو مسکرا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، آپ ریلیکس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایڈورسٹی، مصیبت، مشکلات کو سامنا کرنا سیکھ لیا ہے. ناظرین، اگر یہ 4 چیزیں آپ اپنے بچوں میں پیدا نہیں کر سکے تو یقین کریں بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ایک بچہ اسکول میں تو بہت اچھے نمبر لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی باقی زندگی بہت خراب گزرتی ہے. اس کو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو اس کی بیوی آتی ہے، یا جو اس کو سسرال ملتا ہے، یا جس کو آفس ملتا ہے، یا اس کے فرینڈس ملتے ہیں، جہاں جاتا ہے لوگ اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ذہین تو تھا، اس حوالے سے ذہین تھا کہ وہ اپنے جو سلیبس کی چیزیں اس نے حل کر لیں، لیکن اس میں کانفیڈنس نہیں تھا، وہ مشکلات کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بڑی آئیڈیل سچویشن کے اندر رہتا رہا. تو اپنے بچوں کو اپنے اندر بھی، یعنی یہ ذہانتیں ایسی ہیں چاروں کی چاروں جو اپنے زندگی کے اندر کسی بھی حصے پر لے کر آ سکتے ہیں. یہ میری نئی کتاب آ رہی ہے تربیت ایک ذہین بچے کی، اس میں ہم نے کیا بتایا ہے؟ ہم نے یہ تو بتایا کہ 1 سال سے 80 سال تک کے بچوں کے لیے یہ کتاب ہے. یعنی آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں اور آپ کو ہوش آ جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے ذہانت بھری زندگی گزارنی ہے، مجھے ایک بہت اچھی زندگی گزارنی ہے، خوشگوار زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا آپ کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے مسلسل کھلے رکھے ہیں نا مرنے سے پہلے تک، تو تبدیلی کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں مرنے سے پہلے تک. توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی دوبارہ نئے راستے پہ چل پڑتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جن باتوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود مزہ آئے گا. آپ کی زندگی انشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اور آپ کے بچے ذہانت بھری زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.